اب نبی نے جب یہ جذبے والے لفظ سنے فرمایا تو شروع کر. اب نعت جسے کہتے ہیں نا ہمارے حضرات نعت، وہ نعت اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا پہرا تھا. گستاخان رسالت کو لگامیں چڑھانے کا عمل تھا. خالی صرف نعت پڑھ کے وہ گئے یہ نہ تھا. حضور کی عزت و عظمت کے لیے فولاد بن کر حضرت حسان بن ثابت نے جو لفظ کہے، اب ان میں سے میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، ذرا سنیے، سر دھنیے. یہ نعت کے یہ شعر نہیں، یہ موتی ہیں، انہیں چنیے. حضرت حسان بن ثابت نے جس وقت ان کو صدا دی جو حضور کی بے ادبی کرتے تھے، آپ نے فرمایا حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. آپ نے خطاب کیا گستاخان نبوت کو، فرمایا تم میرے نبی کی گستاخی کرتے ہو. فعجبت عنہ، اور میں گستاخوں کا جواب دیتا ہوں. الحمدللہ آج تکبیر ٹی وی کے اس عظیم سٹیج سے، وساطت سے، ہم رسول اللہ کے اس عظیم غلام کا فریضہ تکبیر کے ذریعے، تکبیر مسلسل کے ذریعے الحمدللہ ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پہ جتنی میں اپنے احباب کی تعریف کروں وہ کم ہے کہ حضرت حسان کے یہ لفظ پھر صدا دے رہے ہیں، ہمارے حوصلے بڑھا رہے ہیں. آپ نے کہا حجوت محمدن، اور گستاخان رسالت، اور دزدان قافلہ انسانیت، اور قافلہ انسانیت کے چوروں، امریکہ سے لے کر یورپ اور فرانس تک بسنے والے قافلہ انسانیت کے ڈاکوؤں، دزدان قافلہ انسانیت، مثال درندگی اور سبعیت اور وحوش اور درندگی کی مثالوں سن لو. رسول اللہ کی تم توہین کرتے ہو، محمد کے غلام اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں. حجوت محمدن فعجبت عنہ، ہم جواب دیتے ہیں تم توہین کرتے ہو. فرمایا تمہارے منہ میں خاک ہوگی، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، ہم پہ خدا کی رحمت کے بادل برسیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ بلند کملی والا ہوگا، ٹیری جونز اور اس کی پوری قوم کا منہ کالا ہوگا. انشاءاللہ میرے نبی کی جو ہے سر کے اوپر رحمت کا، کرم کا، عزت کا، وقار کا دشالہ ہوگا. نبی کے دشمن کا منہ کالا ہوگا. لیکن حسان کے لفظ پھر سنے، فرماتے ان ابی، پہلے تو ان کو کہا اور ایک مرتبہ ایک مقام پہ کہا، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم حضور کی بے ادبی کرو گے اور نکل جاؤ گے. فرمایا نضرب حین تختلط الدماء، خون کی نہریں بھی بہانی پڑی تو بہا دیں گے. آگے کا نحکم بالقوافی من ہجانا، جو ہمارے آقا کی بے ادبی کرے گا ہم اس کے منہ میں لگامیں چڑھا دیں گے، ہم انہیں گنگا کر ڈالیں گے. یہ ہے صحابی کا جذبہ. اور آخر میں حضور کی طرف چہرہ کیا، کہا میرے کریم ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں؟ ان ابی و والدتی و عردی لعرد محمد منکم وقاء. حضور ہمارے ماں باپ، حضور ہمارے بچے، حضور ہماری بچیاں، حضور ہماری عزتیں، ہماری ناموس، سب کی سب آپ کی عزت پہ قربان. حضور آپ کی عزت پہ سب کچھ ہمارا نثار ہے. یہ صحابہ کرام کے جذبات، صرف یہ جذبات نہیں بلکہ دشمنان نبوت کے ساتھ ان محبت سے، پیار سے بات کرنا، جذبہ عشق کی جہاں وہ توہین سمجھتے تھے وہاں دوسرا معاملہ. حضور کے ساتھ ادب اور احترام کا عالم کیا تھا. ایک حدیث سنیں اور سوچیں کہ ایک مومن کے دل میں نبی کے لیے تعظیم کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے. حضور کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت اصلع. ان کی ڈیوٹی تھی کہ سرکار کی سواری کو تیار کرنا، حضور کی جو ہے اونٹنی کو تیار کرنا. سرکار نے صدا دی، اصلع ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہماری اونٹنی کو تیار کرو، اونٹنی پہ پلان رکھو، اونٹنی پہ کجاوا رکھو، اونٹنی پہ کاٹھی رکھو. حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور جا کر ایک دوسرے صحابی کو کہا، دوست
سرکار کی سواری کے اوپر پلان، کجاوا، کاٹھی جس پہ بیٹھتے ہیں وہ رکھو۔ اس نے رکھی، کس دی، سرکار تشریف لائے۔ حضور کمال نفیس تھے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس شعبے سے، جس زاویے سے دیکھیں، سرکار کی عظمت عزت کی قسم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر بیٹھے، بیٹھتے ہی آپ نے فرمایا اصلا صدا دی، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ تو نے اونٹنی کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ آپ بھانپ گئے، جان گئے۔ حضرت اصلا شرمندہ ہوئے، کہا حضور آپ نے سچ فرمایا، میں نے آج اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کو کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجھے، کیونکہ ڈیوٹی ان کی تھی، انہوں نے کسی دوسرے سے کام لیا اور وہ اسے سلیقے سے باندھ نہ سکے، اور سرکار کو خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں کسی دوسرے کے ذمے اپنا کام لگایا اور کام کامل نہ ہوا، ناقص رہا۔ اب جو حضرت اصلا نے لفظ کہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور دیکھیں رسالت کا مقام کتنا نازک ہے صحابہ کی نظر میں، اندازہ لگائیں۔ آپ نے جواب دیا میرے حضور آپ سچ فرماتے ہیں، میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہا کرے تو ان ارحل ناقتک، یا رسول اللہ میں کس طرح آپ کی اونٹنی کو کجاوا رکھ سکتا تھا، میں کیسے اس لکڑی کو، اس کاٹھی کو ہاتھ لگا سکتا تھا؟ فرمایا ہوا کیا؟ کہا وَأَنَا جُنُبٌ، یا رسول اللہ میرا بدن پاک نہ تھا، میں ناپاک جسم کے ساتھ آپ کی سواری کی کاٹھی کو کیسے ہاتھ لگاتا؟ لوگوں سوچو، ادھر حضور کے مقام کی نزاکت دیکھو، ادھر صحابی کا جذبہ دیکھو کہ حضور اگر بدن پاک نہ ہو تو ہم آپ کے غلام آپ کی سواری نہیں، سواری کے اوپر رکھی جانے والی کاٹھی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیری سواری اور سواری پہ اوپر رکھا جانے والا پلان وہ بھی اتنا تقدس مآب ہے، اتنا پاک ہے کہ اسے بھی ہاتھ بندہ لگائے تو پاک ہو کے لگائے۔ ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید، جنید و بایزیدی جا۔ یہ جذبہ ایمانی، یہ تنگ نظر، یہ نیرو مائنڈڈ، اپنے آپ کو روشن دماغ کہنے والے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جذبہ صادق کیوں ہوتا ہے، نبی کے ساتھ یہ ادب احترام کا سلسلہ کیوں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر من ستھرا نہ ہو، اگر من صاف نہ ہو تو پھر بندے کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ اسی لیے یہ صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ تاریخ انسانی میں یہی رہا ہے، جب بھی حضور کے متعلق کوئی زبان کھلی ہے تو گداؤں نے بھی یہی غیرت دکھائی ہے اور شاہوں نے بھی یہی غیرت دکھائی ہے۔ کیا بھول گئی دنیا حضرت غلام رحمت للعالمین اور روم شام کی سرزمین اور عظیم شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا بھول گئی؟ وہ ہتین کا معرکہ، وہ عظیم جنگ جب حضرت سلطان شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے یورپ اور مغرب کے بادشاہوں کو ایک کچی رسی میں باندھ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، بڑے بڑے عظیم شہنشاہ کہلانے والے ایک رسی میں بندھے ہوئے، پیاسے بھوکے، شیر اسلام کے آگے گردنیں جھکی ہوئیں، غرور کا سر نیچا اور تکبر کی چادریں پھٹی ہوئیں، اور حضرت سلطان صلاح الدین وہ رسول اللہ کا عظیم گدا، وہ عظیم مسلمانوں کا عظیم شہنشاہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی اچٹتی نظر ڈالی جس میں یورپ اور یہ جتنی یہ مغربی دنیا ہے جو آج
پوری دنیا کا خون پیتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سیویلائزڈ کہتی ہے، یہ سارے کے سارے ایک قطار میں ایک رسی میں بندھے ہوئے سامنے کھڑے تھے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج کا مغرب کا مورخ بھی اس منظر کو یاد کر کے سلام کیے بغیر یاد نہیں جاتا۔ اور برطانیہ کا بہت بڑا بادشاہ رچرڈ شیر دل بھی مرتے مرتے صلاح الدین کو سلامیاں کرتا رہا، اس کے اس عظیم کردار پر، جس نبی کے ایک چھوٹے سے غلام کا کردار یہ ہے، اس رسول کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہتین کی جنگ کے بعد، معرکہ ہتین کے بعد، جس وقت ان تمام مغربی بادشاہوں کو پکڑ کے سامنے کھڑا کیا، اور ان میں ایک ریجنال بھی تھا، کرک کا جو بادشاہ تھا، اور یہ اصل میں دل کا بہت نیچ تھا، گندا پیچ تھا، اس میں بادشاہوں والی کوئی صفت نہ تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جتنے بادشاہ کھڑے تھے تمام کے تمام کی ہتھکڑیاں وہ رت سے کھلوا دیے، اور آپ نے کھلواتے ہوئے فرمایا کہ مدینے والے کا حکم یہی ہے کہ جو جس عزت کے قابل ہو اس کو وہ عزت دی جائے، لہذا میں جو تمہارے ہاتھ کھول رہا ہوں تو مدینے والے کی بولی بول رہا ہوں، یہ موتی مدینے کے ہیں جو یہاں رول رہا ہوں، میں اپنی نہیں، میں مدینے والے کی بولی بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کے ورد سے کھل گئے، اور آپ نے پانی کا پیالے منگوائے، ایک بادشاہ کو، دوسرے کو، تیسرے کو، پیاس کے مارے ہوئے تھے، بھوکے تھے، ایک ایک کو آپ نے عزت کے ساتھ پانی کا پیالہ پکڑایا، پانی پلایا۔ بیچ میں وہ کرک کا حاکم ریجنالڈ بھی کھڑا تھا، ریجنالڈ نے ہاتھ بڑھایا، اور اس کے ساتھ پھر شہنشاہ یروشلم کھڑا تھا، وہ تھا، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ریجنالڈ کو پانی پکڑانے کی بجائے پیالہ کھینچ کر شاہ یروشلم کو پکڑایا، اس بادشاہ کو، فلسطین کے بادشاہ کو پکڑایا۔ جب اس کے ہاتھ میں پانی آیا وہ سمجھ گیا کہ اس بدبخت سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے پانی نہیں دیا۔ پانی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تیری خیر نہیں ہے۔ وہ بہت عقل مند ذہین آدمی تھا شاہ یروشلم، اس نے پانی کا آدھا پیالہ پیا اور آدھا رینالڈ کو دیا۔ اب رینالڈ نے وہ پانی پیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے صدا دی، اور اس نے کہا شاہ یروشلم، یہ پانی تو نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے، یہ غلام رحمت للعالمین صلاح الدین نے نہیں دیا، کیونکہ ہم جسے ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں اس کی زندگی کی اسے بھیک بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے رسول اللہ کا پیار ہے، یہ میرے رسول اللہ کی صدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس نے کہا کہ اس کی غلطی کیا ہے؟ اتنے میں وہ بے باک دریدہ دہن خود بول پڑا ریجنالڈ۔ اس نے کہا سب کو آپ نے پانی دیا، سب کے لیے معافی عام ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں، میری کوئی بڑی غلطی ہے کہ آپ مجھے پانی نہیں دیتے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، اندر لگی تھی آگ، مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دہکتے ہوئے انگارے کی طرح دیکھا، اور دیکھ کے آپ نے فرمایا رینالڈ، وہ وقت یاد کر جب مکے مدینے کے زائرین یہاں سے گزرے تھے، اور اے بد نصیب تو نے ان کو پہلے لوٹا تھا، اور پھر تو نے ایک ایک کر کے ان کی گردن کاٹی تھی۔ جب انہوں نے تیرے ہاتھ زندگی کی بھیک مانگی، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، تو نے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی، اور وہ لفظ آج بھی میرے ان کانوں میں گونج رہے ہیں۔ یاد کر ریجنالڈ، تو وہ لفظ تو نے ان کو ذبح کرتے ہوئے بے دردی سے مکے مدینے کے حاجیوں کو تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ گویا تو نے میرے نبی کی حیات کو چیلنج کیا تھا، تو نے میرے نبی کا نام لے کے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ میں نے جب یہ لفظ سنے تھے میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ مدینے والے تیری عزت کی قسم
اگر صلاح الدین زمین کے سینے پہ زندہ رہا تو تیرے گستاخ کے وجود سے زمین کو اپنے ہاتھ سے پاک کرے گا۔ آج شکر ہے محمد عربی کے خدا کا، آج شکر ہے سچے مولا کا، جس نے صلاح الدین کو یہ عزت بخشی ہے کہ تو میری تلوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ آج میں کسی جلاد یا کسی سپاہی کو نہیں، میں اپنے ان تھر تھراتے کپ کپاتے ہاتھوں سے تیری گردن تن سے جدا کروں گا۔ میں عرض کر سکوں گا کہ میرے کریم آقا دیر ہوئی، لیکن تیرے گستاخ کو تیرے غلام نے زمین سے پاک کر کے چھوڑا ہے۔ اور پھر آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی شیر اسلام نے ہاتھوں میں تلوار کو ایسے پکڑ کے جذبہ فاروقی کے ساتھ فرمایا، رینالڈ تو نے کہا تھا نبی ہے تو بلاؤ، میرا نبی تو بہت عظیم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا غلام، ادنا سا غلام جس کے پاؤں تلے یہ زمین ہے، یہ غلام رحمت غلام رحمت للعالمین ہے، جس کا نام صلاح الدین ہے۔ دیکھ رہی یہ زمین ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ڈیوٹی اپنے ان ہاتھوں سے پوری کی ہے، اور ایسے کر کے رکھ کے ماری تلوار پڑی گردن پہ، اور اس بادشاہ کی گردن کٹی لیکن تسمہ لٹک گیا۔ جب کٹی گردن لٹکی تو بڑا کریہ منظر، وحشتناک منظر تھا، تھر تھرانے لگے یہ یورپ کے بڑے بڑے تنتنے اور ہم ہمے والے، یہ بڑے بڑے تکبر کے، یہ ہم ہمیں اور تنتنے کے ساتھ آج پوری انسانیت کو اپنے غرور کے پاؤں تلے، یہ سارے کے سارے بم امریکہ کے آج انسانیت کے خون کی ہولی کھیلنے والے اب گردنیں جھکی ہوئی اور جسم کانپ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تم سکون سے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں میں معافی دے چکا، اور یہ معافی یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر میں تمہارے کرتوت، تمہارے ظلموں کا بدلہ لیتا تو تمہارے جسم کو مکراز کی کینچی سے بھی کاٹتا تو وہ بدلہ پورا نہ ہوتا، لیکن میرے رسول کا یہ نظام ہے، یہ میرے رسول کی رحمت والی ذات کو سلام ہے، اور یہ آج کی بات اسی رسول کے نام ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ صدقہ ہے رحمت کائنات کا۔ لیکن رینالڈ کی گردن اس لیے کاٹ دی ہے میں نے کہ یہ میرے نبی کا گستاخ تھا، یہ حدود حیا سے گزر گیا تھا، یہ حدود حیا سے گزر گیا تھا۔ اس لیے آدمی مد مقابل کو معاف کر سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے جسم جان کے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، اپنی زمین کے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے دشمن کو ہم کبھی معاف نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت پوری کائنات ہیچ ہے، رسول اللہ کی عزت بلند ہے، اور جو نبی کا غلام ہے وہی ارجمند ہے، ہر غلام نبی کی عزت کے سامنے پابند ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ صرف صلاح الدین ایوبی نہیں، میں نے تو ایک مثال دی ہے، ورنہ یہاں تو حجاج بن یوسف جیسے لوگ بھی موجود ہیں، نور الدین زنگی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اگر الٹتے پلٹتے پیچھے آتے جائیں تو یہاں جہاں بڑے بڑے شاہ کھڑے ہیں وہاں اس رسول کی عزت و ناموس کے چوکیدار بن کے گدا کھڑے ہیں، شاہ بھی ان کے غلام ہیں، گدا بھی ان کے غلام ہیں، میرے حضور نبی نہیں نبیوں کے بھی امام ہیں، ہم صبح و شام پڑھتے اس رسول پہ سلام ہیں۔ لیکن آج تو ہماری گفتگو رہی صحابہ کرام اور رسول اللہ کی عزت و ناموس، انشاءاللہ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ اپنے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، امت کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ نبی پاک پہ اپنا علم نچھاور کرے، جس کے پاس دولت ہے وہ دولت نچھاور کرے، جس کے پاس جو طاقت ہے، صحافت ہے، صحافی اپنا قلم نچھاور کرے، انشاءاللہ
ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا. ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہم اپنی بساط کے مطابق حیثیت کے مطابق کچھ نہیں، اس پرندے کی طرح جو اپنی نوک میں پانی کا قطرہ لے کر چخے نمرود کو بجھانے چل نکلا تھا. کہنے والے نے کہا تھا کہ اے چھوٹے سے پرندے، تیری اس چونچ میں پانی کا قطرہ اس آگ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس نے کہا تھا میں رسم محبت نبھا رہا ہوں، میں چونچ میں قطرہ لے کے جا رہا ہوں. پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ کا اتنا بڑا علو میرے اس قطرے میں بجھنے والا نہیں ہے، لیکن رسم محبت نبھا رہا ہوں. تو ہم بھی راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں. میں بھی ہوں نصیر، کیا تماشا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں. لیکن یہ اعلان اپنے دل کے کانوں سے سنیں. انشاءاللہ مسلم ایکشن فورم کے زیر اہتمام 14 اکتوبر دن 1 بجے تا 3 بجے بکنگم پیلس لندن یوٹیوب اور گوگل کے دفتر کے سامنے 20,000 عاشقان مصطفیٰ کا پہرا ہوگا، رحمت کا لہرا ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، سینے میں محمد عربی کی محبت کا سرمایہ ہوگا. انشاءاللہ ہر عاشق رسول حسب طاقت و توفیق وہاں آیا ہوگا. انشاءاللہ 14 اکتوبر دن 1 بجے تا 3 بجے بکنگم پیلس لندن انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ آئندہ جمعرات ہمارے 2 موضوع ہیں. ان میں سے ایک موضوع جو بھی ہمارے بزرگ منتخب فرمائیں گے ساتھی، ایک ہے رحمت کائنات، کیونکہ یہ جو ان ظالموں نے لگائے ہیں الزامات، اعتراضات، اس کا جواب ہے رحمت کائنات. یا انشاءاللہ تعالی ان کے الزامات اور سرکار کی ذات، اس پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی، پروگرام ہے عشق راہبر مرشد ہادی. اور ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ناظرین، جیسا کہ آپ نے گفتگو کے اندر سماعت فرمایا، اور میں اس گفتگو کا خلاصہ کلام جو ہے وہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، بعد میں آنے والے جو امت کے خوشبو والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ہر طرف محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا، مٹ گئے مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے سبھی عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے. انشاءاللہ ایک سرکار کی بارگاہ میں ایک شاعر کا کلام جو ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ایک مختصر بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد ہمارا لائیو ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بھی سکرین پہ آ جائے گا. آپ کال کیجئے، آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے جذبات کے اظہار کیجئے. حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، آپ کو لائیو پروگرام میں شامل بھی کریں گے. نذرانہ عقیدت اس شاعر کا حضور کی بارگاہ میں آپ سب کی نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد مختصر سی بریک پہ جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے، آبروئے مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے، آبروئے مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے، جان تو کیا چیز ہے کل جہاں بھی قربان ہے. آبروئے مصطفیٰ سے آبروئے دین ہے، اس گلے تر کی بدولت سب چمن رنگین ہے. آبروئے مصطفیٰ قرآن کی تنویر ہے، علم کی تفسیر ہے، وجدان کی تطہیر ہے. آبروئے مصطفیٰ اللہ کو محبوب ہے، کیوں نہ ہو آخر اس محبوب سے کل مسلوب ہے. آبروئے مصطفیٰ عشاق کی معراج ہے، آبروئے مصطفیٰ عشاق کی معراج ہے، صوفیاء کی قدر و قیمت اولیاء کی لاج ہے. آبروئے مصطفیٰ سے زندگی میں جان ہے، یہ تو وہ نعمت ہے جس سے موت بھی آسان ہے. آبروئے مصطفیٰ عکس جمال حسن ہے، انتہائے نور و نگہت ہے کمال حسن ہے.
آبروئے مصطفیٰ سے عشق و مستی کا وجود، آبروئے مصطفیٰ سے عشق و مستی کا وجود، سوز پنہاں کا تلذذ ساز ہستی کا سرور، آبروئے مصطفیٰ جس کی رہے مد نظر، آبروئے مصطفیٰ جس کی رہے مد نظر، اس کے اشکوں میں اجالے اس کی آنکھوں میں اثر، آبروئے مصطفیٰ پہ جو فدا ہو جائے گا، آبروئے مصطفیٰ پہ جو فدا ہو جائے گا، وہ حقیقت میں حقیقت آشنا ہو جائے گا، آبروئے مصطفیٰ فیضان میری جان ہے، آبروئے مصطفیٰ فیضان میری جان ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ ناظرین، مختصر سی بریک، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔